سب سے پہلے ہمیں ضرورت یہ ہے کہ اپنے بدن کو خوبصورت بنانے سے پہلے اپنی روح کو خوبصورت بنائیں، کیونکہ آپ کی باڈی اس عالم کی ہے مگر روح یہاں کی نہیں ہے۔ کوئی شخص کتنا بھی خوبصورت ہو مگر اس کی باڈی کے ساتھ اگر روح کا رشتہ نہیں ہے تو کوئی بھی کتنا بھی محبت کرنے والا بیٹا ہو وہ اپنے باپ کو نہیں رکھ سکتا، بیٹی ہو تو اپنے ماں کو نہیں رکھ سکتی، رشتہ دار ہو تو اپنے رشتہ دار کو نہیں رکھ سکتا۔ کیوں نہیں رکھ سکتا؟ اس لیے نہیں رکھ سکتا کہ اس کا رشتہ محبت اس کی روح سے ٹوٹ گیا، اور جب رشتہ محبت روح سے ٹوٹ جاتا ہے تو وہ بدن کسی کام کا نہیں رہتا، وہ بدن سڑنے اور گلنے لگتا ہے۔ بے شک۔ تو گویا ساری خوبصورتی بدن کی خوبصورتی نہیں بلکہ روح کی خوبصورتی ہے، اور روح اسی وقت خوبصورت ہوگی، روح اسی وقت حسین ہوگی، روح اسی وقت جمیل ہوگی، روح اسی وقت اچھی ہوگی جب اس روح کو اس کی غذا دی جائے، اس روح کو اس کا کھانا دیا جائے۔ اور آج حالات اٹھا کے دیکھیں تو ہر شخص کی روح بیمار ہے۔ تھوڑا ایکو کم کرائیے، آواز بہت بھیا تھوڑا ایکو کم کر دیں اور تھوڑا آواز بڑھا دیں۔ ہر شخص کی روح بیمار ہے، تھوڑا بیس دے دیں۔ اور روح بیمار ہونے کی وجہ سے ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، تکلیفوں میں گھرے ہوئے ہیں، مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، اور طرح طرح کی پریشانیاں ہمارا مقدر بنتی چلی جا رہی ہیں، اور پھر بھی ہم اپنے آپ کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ حضرات گرامی وقار، اپنی روح کا علاج کیجئے، اپنی روح کو اس کی غذا دیجئے، کیونکہ اگر روح بیمار پڑ گئی تو یقین مانیے پھر آپ کی باڈی کسی کام کی نہیں۔ جس کی روح طاقتور ہوتی ہے وہ انسان خود بخود طاقتور ہوتا ہے۔ دو تین مثالیں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ایک شخص نے بغداد مقدس میں خواب میں دیکھا کہ اس نے اللہ کے عرش کو پکڑ رکھا ہے، خدا کے عرش کو پکڑ رکھا ہے۔ تو اس نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے خدا کے عرش کو تھام رکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ تو کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا، مگر اس کا دل مطمئن نہ ہوا کہ میں نے جو خدا کے عرش کو اپنے ہاتھوں سے تھامے رکھا ہے اس کی جو تعبیر ہونی چاہیے وہ تعبیر مجھے نہیں مل رہی۔ ایک صاحب حال سے ملاقات ہوئی، اللہ والے سے ملاقات ہوئی۔ اللہ والے سے پوچھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے عرش الہی کو اپنے ہاتھوں سے تھام رکھا ہے، جی اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ تو اس اللہ والے نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسے اللہ والے کا پتہ دیتا ہوں جو تمہارے خواب کی صحیح اور درست تعبیر تمہیں عطا کرے گا۔ کہا ان کا نام کیا ہے؟ کہا ان کا نام سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے وہ شخص بغداد مقدس پہنچا، اور جب بغداد مقدس پہنچا تو دیکھتا کیا ہے کہ یہ ایک جنازہ جس میں لاکھوں لوگ شامل ہیں کہ اگر رائی کا دانہ بھی پھینکا جائے تو وہ رائی کا دانہ زمین پر نہیں گرے گا بلکہ لوگوں کے سر پر ہی گرے گا، اتنی پبلک تھی۔ کسی سے پوچھا اس نے کہ یہ جنازہ کس کا ہے جس میں اتنی بھیڑ ہے، اتنے چاہنے والے، اتنے ماننے والے، اتنے دیوانے؟ تو ایک شخص نے جواب دیا کہ یہ بھیڑ جو دیکھ رہے ہو یہ کسی اور کا جنازہ نہیں بلکہ وقت کے ولی کامل عارف حق حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اللہ۔
اب وہ بڑا پریشان ہوا کہ جن سے میں نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھنی تھی، خواب کا مطلب پوچھنا تھا، وہی دنیا میں نہیں رہے، تو اب میں پوچھوں گا کس سے؟ اس نے کہا جنازے کو کندھا ہی دے لوں، یہ بھی ایک عبادت ہے، ایک ولی کامل کے جنازے کو کندھا دینا بھی اجر و ثواب کا کام ہے، لاؤ جنازے کو کندھا دے دوں۔ جنازے کو کندھا دینے کے لیے آگے بڑھا، کندھا جنازے کو دیا، چند قدم چلا تھا، دل کے اندر سے آواز آئی، حضرت آپ ہی سے سوال کرنے کے لیے آیا تھا اور آپ ہی دنیا سے چلے گئے، اب سوال کا جواب کون دے گا؟ اتنے میں اس نے محسوس کیا کہ اس کے کندھے پر کسی کا ہاتھ ہے۔ اس نے جب نظریں اٹھا کے دیکھی تو وہ ہاتھ کسی اور کا نہیں تھا، وہ اللہ کے ولی کامل جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدس ہاتھ تھا، جو مرنے کے بعد بھی زندگی کا پتہ دے رہا تھا۔ زندہ آباد۔ نوٹ دینے کی ضرورت نہیں، خالی ہماری چند باتیں سن لو بس، بہت آرام سے۔ جو مرنے کے بعد بھی زندگی کا پتہ دے رہا تھا۔ آپ ذرا غور کریے کہ جب انسان کی روح ایک مرتبہ باڈی سے نکل گئی تو وہ ہاتھ کسی کام کا نہیں، وہ پیر کسی کا کام کا نہیں، وہ اعضاء کسی کے کام کے نہیں، وہ آنکھ کسی کی کام کی نہیں، وہ سماعت کسی کی کام کی نہیں۔ آنکھ دیکھتی ہے تو روح کی کرشمہ سازی ہے، کان سنتا ہے تو روح کی کرشمہ سازی ہے، زبان بولتی ہے تو روح کا وسیلہ ہے، روح کا وتیرہ ہے، پاؤں حرکت کرتے ہیں تو روح کی طاقت ہے۔ ایک بار باڈی کے اندر سے جب روح نکل گئی تو روح نکلنے کے بعد پھر ہاتھ حرکت نہیں کر سکتا، آنکھ دیکھ نہیں سکتی، زبان بول نہیں سکتی، کان نہیں سن سکتے، مگر یہ کیسی روحانیت ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی، دنیا سے رشتہ توڑنے کے بعد بھی ہاتھ بھی کام کر رہا ہے، زبان بھی کام کر رہی ہے، اعضاء بھی کام کر رہے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی کے اس ہاتھ کو اس نے محسوس کیا تو حیرت زدہ رہ گیا کہ مرنے کے بعد یہ کون سا ہاتھ ہے جو اپنا کام اب بھی کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس نے حضرت جنید بغدادی کے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے کہا تو رخصت ہو چکا تھا، اب تیرے اندر یہ حرکت کیسی؟ تو زبان جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک آواز نکلی، نادان بے حرکت وہ ہوتے ہیں جن کا رشتہ محبت اللہ سے ٹوٹ جاتا ہے، جن کا رشتہ محبت رسول پاک سے ٹوٹ جاتا ہے، جن کا رشتہ محبت عشق کی سرمستیوں سے الگ ہو جاتا ہے، جن کا رشتہ محبت کی وادیوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ ارے ہمارا رشتہ ٹوٹا ہی کب تھا؟ ہم تو موت کا مزہ چکھے بھی تھے تو ایک آن کے لیے چکھے تھے، ہماری روح ہماری باڈی کے اندر دوبارہ واپس کر دی گئی۔ اب تو ہم دیکھتے بھی ہیں تو پہلے سے زیادہ دیکھتے ہیں، سنتے بھی ہیں تو پہلے سے زیادہ سنتے ہیں، اور چلنے کی رفتار بھی پہلے سے زیادہ ہے۔ اس نے کہا کہ حضور والا پھر تو میرے سوال کا جواب بھی دے دیجئے۔ اب لوگوں کی نگاہ میں جنازہ تو جا رہا ہے اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جنید بغدادی کا جنازہ ہے، انتقال کر چکے ہیں، مگر جس کو اللہ دکھانا چاہتا ہے، جس پر اللہ کرم کی بارشیں فرماتا ہے، جس پر اللہ نظر رحمت فرماتا ہے، اس پر اتنی کرم کی بارشیں فرماتا ہے کہ دنیا دیکھے نہ دیکھے مگر جنید بغدادی جیسا ولی جو چاہتا ہے وہ دکھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنید بغدادی جیسا جو ولی دیکھتا ہے وہ دکھا دیتا ہے۔ اس نے کہا حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے عرش اعظم کو اپنے ہاتھوں سے تھام رکھا ہے، حضور اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تو نے خدا کے عرش کو تھام رکھا ہے، اس کی تعبیر ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ تو نے ایک مومن کے جنازے کو کندھا دے رکھا ہے۔ ایک مومن کے جنازے کو کندھا دے دینا یہ گویا خدا کے عرش کو اٹھا لینا ہے، اللہ کے عرش کو اٹھا لینا ہے، کیونکہ قلب المومن عرش اللہ، مومن کا دل عرش الہی ہوا کرتا ہے۔ حضرات گرامی وقار، یہ وہ بزرگان دین تھے، یہ وہ اہل اللہ تھے جنہوں نے اپنی روح کا علاج کیا، اپنی روح کا رشتہ۔ اور ایک بات یہ بھی جان لو کہ اس روح کا تعلق یہاں سے نہیں ہے، اس روح کا تعلق عالم بالا سے ہے، اس
روح کا تعلق عالم ارواح سے ہے، اس روح کا تعلق اللہ کے قرب سے ہے۔ آج آپ کہتے ہو مجھے بے چینی ہو رہی ہے، یہ بے چینی آپ کو نہیں ہو رہی ہے، یہ بے چینی در حقیقت آپ کو نہیں ہو رہی ہے، یہ بے چینی آپ کی روح کو ہو رہی ہے، اس لیے کہ روح یہاں کی ہے نہیں۔ روح تو وہی چیز دیکھنا چاہتی ہے جو عالم ارواح میں اس نے دیکھا تھا، اور عالم ارواح میں دیکھا کیا تھا؟ ہر وقت اللہ کے نور کی بارش، ہر وقت اللہ کے کرم کی بارش، ہر وقت اللہ کے رحمت کی بارش، ہر وقت اللہ کے فضل کی بارش، ہر وقت اللہ کے جود و عطا کی بارش، ہر وقت اللہ کے کرم کی بارش اس نے روح نے دیکھا ہے۔ تو یہی دیکھا ہے کہ اللہ کی رحمت ہر وقت برس رہی ہے۔ روح نے جھوٹ نہیں دیکھا تھا، آپ نے اسے جھوٹ کی غذا دے دی۔ روح نے غیبت نہیں دیکھا تھا، آپ نے اس کو غیبت کی غذا دے دی۔ روح نے چغلی کی حقیقت نہیں دیکھا تھا، آپ نے اس کو چغلی دے دی۔ روح نے تکبر کو نہیں محسوس کیا تھا، آپ نے اس کو گھمنڈ کا لباس دے دیا۔ روح نے انا نہیں جانی تھی، آپ نے اس کو انا کا کپڑا پہنا دیا۔ یہ روح تو پاک تھی، یہ روح تو صاف تھی، یہ روح تو نور میں نہائی تھی، مگر یہ جب روح وہاں سے آئی اور آپ کی باڈی میں پہنچی تو اس روح کو آپ نے دیا کیا؟ اس روح کو آپ نے دھوکہ دیا، اس روح کو آپ نے دجل دیا، اس روح کو آپ نے فریب دیا، اس روح کو آپ نے مکر دیا، اس روح کو آپ نے جھوٹ دیا، اس روح کو آپ نے گھمنڈ دیا۔ یاد رکھیے جب تک روح کو یہ تمام بری چیزیں دیتی جائیں گی تب تک یہ روح تڑپے گی۔ اگر اس روح کو تڑپنے سے بچانا ہے تو اسے وہ غذا دو جو بلال حبشی نے دی تھی، جو صہیب رومی نے دی تھی، جو حضرت عمار نے دی تھی، جو حضرت خالد ابن ولید نے دی تھی، جو حضرت یاسر نے دی تھی، جو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے دی تھی۔ اور ایسی روح کو انہیں نے غذا دی تھی، ایسی غذا دی تھی کہ حضرت گرامی وقار دشمن سامنے موجود ہے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے کون ناواقف ہے؟ حضرت خالد ابن ولید جنہیں اللہ رب العزت نے سیف اللہ کہا ہے، اللہ کے رسول نے سیف اللہ کہا ہے۔ سیف اللہ کا مطلب اللہ کی تلوار۔ حضرت خالد ابن ولید اتنے بہادر تھے کہ جب آپ کا نام کوئی دشمن سنتا تھا تو اس کے ہاتھ پاؤں میں راشا طاری ہو جاتا تھا، کانپ جاتا تھا۔ آپ کا مشہور زمانہ نعرہ انا فارس الجدید و انا خالد ابن ولید، آپ جب یہ نعرہ لگاتے تھے تو دشمن پر ہیبت طاری ہوتی تھی اور دشمن کا وجود کانپنے لگتا تھا۔ وہ حضرت خالد ابن ولید جو مارکوں کی جان تھے کہ جس مارکے میں آپ پہنچتے تھے میدان جنگ کا نقشہ تبدیل کر دیا کرتے تھے، وہی حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، میدان جنگ میں ہیں۔ ایک دشمن سپہ سالار آیا، کہا خالد ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے۔ تو خالد ابن ولید نے کہا کہ کون تم سے لڑنا چاہتا ہے؟ ہمارا اسلام تو امن کا مذہب ہے، ہمارا اسلام تو شانتی کا اپدیشک ہے، ہمارا اسلام تو اسلامی تعلیم بھائی چارگی کی دیتا ہے، ہمارا اسلام خون خرابے کو ناپسند کرتا ہے، ہمارا اسلام تو محبت کے دیپ جلاتا ہے، ہمارا اسلام تو عشق کی شمع جلاتا ہے، ہمارا اسلام کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ ارے ہمارا اسلام تو ہرے بھرے پیڑوں کو کاٹنے کے لیے بھی نہیں کہتا، ہمارا اسلام تو کسی کمزور کو ستانے کے لیے نہیں کہتا، تو بھلا ہم کیوں اس طرح کی حرکتیں کریں گے؟ تو کہا آپ چاہتے کیا ہیں؟ کہا ہم چاہتے ہیں کہ اس زمین پر اللہ کا قانون نافذ ہو جائے، رسول کی سیرت نافذ ہو جائے، حضور کا لایا ہوا نظام نافذ ہو جائے، ہم یہی چاہتے ہیں۔ کہا اچھا ایک بات بتائیں، ہم اللہ کا نظام مان لیں گے، رسول کی تعلیم مان لیں گے، آقا کا اسوہ مان لیں گے، لیکن ایک شرط ہے۔ کہا شرط کیا ہے؟ کہا یہ زہر کی شیشی ہے، اگر یہ شیشی زہر کی آپ پی لیں اور آپ کو کچھ نہ ہو تو ہم آپ کے نبی کا دین بھی مان لیں گے، آپ کے نبی کا اسلام بھی مان لیں گے، آپ کے نبی پر اترا ہوا قرآن بھی مان لیں گے، آپ کے نبی کی تعلیمات کو بھی مان لیں گے۔ اب حضرات گرامی وقار، اب کسی شخص کو اس میں سے زہر دے دیا جائے اور کہا جائے کہ زہر کو پی لو، تو کوئی شخص زہر
زہر کو پینا پسند نہیں کرے گا، مگر حضرت خالد ابن ولید صرف باڈی والے نہیں تھے، روح والے بھی تھے، روحانیت والے بھی تھے۔ حضرت خالد ابن ولید نے فرمایا اچھا نبی کے دین کو قبول کرنے کے لیے اگر تو زہر کی شیشی کو بھی پینے کے لیے کہتا ہے تو میں زہر کی شیشی کو بھی اپنی باڈی کے اندر اونڈیل لوں گا، لیکن یہ بات یاد رکھنا اگر زہر نے مجھ پر کچھ اثر نہیں کیا تو یاد رکھنا تمہیں ہمارے دین میں داخل ہونا پڑے گا، ہمارے مذہب میں داخل ہونا پڑے گا۔ حضرت خالد ابن ولید کا یقین ذرا دیکھیں، یہ روحانیت والے لوگ ہیں۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً بسم اللہ شریف پڑھی اور وہ زہر کی شیشی لی اور پوری زہر کی شیشی آپ پی گئے۔ دشمن حیران تھا کہ یہ کیسا مجاہد ہے، یہ کیسا دلیر ہے، یہ کیسا بہادر ہے جو زہر کی شیشی کو بھی خاطر میں نہیں لا رہا ہے اور یہ پیتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت خالد ابن ولید مسکرا کر کے بتا رہے ہیں نادان جو نبی کے عشق میں ایک بار مر جاتا ہے وہ کبھی مرتا ہی نہیں، وہ تو ہمیشہ زندہ رہتا ہے، وہ تو ہمیشہ تابندہ رہتا ہے، وہ تو ہمیشہ چمکتا ہے۔ ارے موت سے وہ ڈرتا ہے جو نبی پاک سے محبت نہیں کرتا، حضور سے عشق نہیں کرتا۔ موت اسے کیا ہرائے گی؟ جس نے موت کے سینے پر چڑھ کر کے حق کے پرچم کو لہرایا ہو، محبت کی وادیوں میں سفر کیا ہو، موت اسے کیا لرزائے گی؟ جسے موت کا کوئی خوف نہ ہو، کیونکہ موت دوسروں کے لیے تو تکلیف کی ایک چیز ہے، مگر عاشق رسول کے لیے موت تو ایک ایسا انمول تحفہ ہے جو دو یاروں کو آپس میں محبت کے پیغامات سناتا ہے، جو محب کو محبوب سے ملاتا ہے، عاشق کو معشوق سے ملاتا ہے۔ کیونکہ جب کوئی شخص دنیا سے جاتا ہے تو دنیا سے جانے کے بعد اسے مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار عطا ہوتا ہے، اور ایک دیدار نہیں دو دیدار عطا ہوتا ہے، ایک دیدار رب کا عطا ہوتا ہے، دوسرا دیدار مصطفیٰ کا عطا ہوتا ہے، سید المرسلین کا عطا ہوتا ہے، شفیع المذنبین کا عطا ہوتا ہے۔ حضرات گرامی وقار حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ شیشی پی اور پینے کے بعد آپ تھوڑی دیر تک مسکراتے رہے۔ دشمن نے دیکھا اب اثر ہوگا، اب اثر ہوگا، مگر اثر ہے کہ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ ہم نے زہر سے پوچھا اے زہر ذرا بتا یہ خالد ابن ولید یہ تو انسان ہے اور زہر کا کام یہ ہے کہ انسان کی باڈی میں جب یہ چیز اترتی ہے تو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے، لیکن اے زہر تو اپنا کام کیوں نہیں کر رہا ہے؟ خالد کی باڈی میں جانے کے بعد تو اپنا ہنر بھول گیا، تو اپنی خوبی بھول گیا، تو اپنی تاثیر بھول گیا۔ کہا نادان یاد کر چھری کے نیچے اسماعیل ہیں اور ذبح کرنے والے ابراہیم خلیل اللہ ہیں۔ چھری کو حکم دیتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ کاٹ، تو چھری کہتی ہے ابراہیم کیسے کاٹوں؟ آپ کا کہنا ہے کہ کاٹ، مگر آپ کا رب 100 بار کہتا ہے کہ نہ کاٹ۔ یاد رکھیے اے خالد ابن ولید اثر تو مجھ میں ہے، آپ نے جیسے بسم اللہ کر کے پیا تو طبیعت تھی کہ اثر کر جاؤ، مگر رب نے کہا اثر دینے والا میں ہوں، تاثیر دینے والا میں ہوں، میرے خالد کے اندر ہرگز نقصان والا عمل نہ دینا۔ جب وہاں اسماعیل پر اثر نہیں کری تو محمد کے غلاموں پر کیسے زہر کی شیشی اثر کرے گی؟ لہٰذا مجھ پر یہ اثر نہیں کرتی ہے۔ حضرات گرامی وقار جب دشمنوں نے یہ منظر دیکھا تو دشمنوں کی ٹولی آئی اور حضرت خالد ابن ولید کے قدموں پہ گر پڑی اور کہنے لگے یہ کیسی تاثیر ہے کہ زہر بھی اپنا کام نہ کرے؟ کہا ہاں ایک کلمہ ایسا ہے کہ اسے اگر پڑھ لو تو زہر اپنا کام کرنا بند کر دے، آگ اپنی تاثیر کم کر دے، آگ اپنی تاثیر کم کر دے، دریا کی روانی رک جائے، سمندر کی طغیانی رک جائے۔ وہ کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کا دین اختیار کر لو، حضور پر کلمہ پڑھ لو، آقا کے دیوانے بن جاؤ، انشاءاللہ العزیز دنیا کی کوئی طاقت تمہیں پریشان نہیں کرے گی، حیران نہیں کرے گی۔ حضرات گرامی وقار
یہ روح والوں کی بات ہے، اور جب روح مضبوط ہوتی ہے حضرات گرامی وقار تو پھر وہ دنیا کے کسی شخص سے ڈرتی نہیں۔ آج مسلمانوں کی روح کمزور ہو گئی ہے۔ آج گھروں کے اندر جب آپ جائزہ لیں گے نا تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہماری اصل جو ہے، جب غور کریں گے تو یاد رکھیے کہ سب سے اصل کیا ہے؟ ایک بیٹی ہے، ایک ماں ہے، ایک بہن ہے۔ آج بیٹیاں بھی کمزور ہیں، ایک بہن بھی کمزور ہے، ماں بھی کمزور ہے۔ کل کی ماں اپنے بچوں کو جب میدان جنگ کی طرف روانہ کرتی تھی تو یہ کہہ کے کرتی تھی کہ بیٹے جا تو رہا ہے مگر واپس لوٹنے کے لیے کبھی سوچنا نہیں، واپس آنا بھی ہے تو کسی غازی کی طرح آنا، ورنہ واپس نہیں آنا، خدا کے راستے میں مر جانا، خدا کے راستے میں مٹ جانا۔ آج کی ماں کہیں پہ بھیجتی بھی ہے تو وہ ماں کہتی ہے بیٹے کسی کے پھڈے میں مت پڑنا، کسی فتنے میں نہ پڑنا، لوٹ آؤ، تمہاری جان بڑی قیمتی ہے۔ کل کی ماں جان کو قیمتی نہیں مانتی تھی، اسلام کو قیمتی مانتی تھی، دین کو قیمتی مانتی تھی، قرآن کو قیمتی مانتی تھی، نظام شریعت کو قیمتی مانتی تھی، نظام مصطفیٰ کو قیمتی مانتی تھی۔ لہذا مسلمانوں بہت زیادہ گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہے، بس اتنی سی بات پر میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے چلتا ہوں کہ اپنی روح کو مضبوط کرو، روح کو غذا دو۔ اور روح کو غذا کون سی ہے؟ ایک غذا استغفار کی ہے۔ اگر آپ کچھ نہ پڑھ سکو تو ہر وقت استغفار کرو، اپنے گناہوں سے معافی مانگو اور حضور آقا کریم پر درود پاک پڑھو۔ انشاءاللہ العزیز یہ روح جب کمزور ہوگی، یہ روح جب طاقتور ہوگی تو اس روح کی طاقت کے ساتھ ساتھ آپ کا بدن بھی طاقتور ہوگا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بڑی عرفہ و اعلیٰ ہے، اور آپ کا مقام اتنا اعلیٰ ہے ائمہ میں کہ کیا پوچھنا ہے۔ حق گوئی آپ کا شعار تھا۔ خلیفہ مامون الرشید نے کہا اے امام احمد ابن حنبل آپ کہیے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جو اللہ کا کلام ہوتا ہے وہ مخلوق نہیں ہوتا، کیونکہ مخلوق فانی ہوتی ہے اور اللہ باقی ہے، اس کا کلام باقی ہے۔ کوڑے لگائے جانے لگے۔ آج حکومت جب ڈنڈا لگاتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور وہی بولی بولتے ہیں جو حکومت بلوانا چاہتی ہے۔ بلڈوزر کے آگے بہت سارے لوگ نمستک ہو گئے، نہ جانے کتنے ایسے افراد ہیں جنہوں نے بلڈوزر کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ لیکن ایک بات میں بتاؤں، سچ اور حق والے وہ ہوتے ہیں جو کبھی کسی کے آگے جھکتے نہیں۔ جہاں سچ کی بات ہوتی ہے وہ گردن تو دے دیتے ہیں مگر کبھی اپنی گردن کو جھکانے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ سچ کا رشتہ کسی دنیا دار سے ہو نہ ہو مگر مدینے کے تاجدار سے ہے۔ سچ کا رشتہ کسی دنیا دار سے ہو نہ ہو مگر شہیدان وفا سے ہے۔ سچ کا رشتہ کسی دنیا دار سے ہو نہ ہو لیکن کربلا کے عباس سے ہے۔ سچ کا رشتہ کسی دنیا دار سے ہو نہ ہو لیکن کربلا کے اون و محمد سے ہے۔ سچ کا رشتہ کسی دنیا دار سے ہو نہ ہو لیکن کربلا کے علی اصغر سے ضرور ہے۔ سچ کا رشتہ حضرت امام زین العابدین سے ہے۔ سچ کا رشتہ حضرت زینب کبریٰ سے ہے۔ سچ کا رشتہ حضرت امام تقی سے ہے۔ سچ کا رشتہ امام جواد نقی سے ہے۔ سچ کا رشتہ حضرت امام حسن عسکری سے ہے۔ سچ کا رشتہ 72 اسیران کربلا معصومین کربلا سے ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں اگر تم نے سچ بولنا سیکھ لیا ہے اور سچ پر استقامت حاصل کر لی ہے تو یہ سچ کا رشتہ کسی اور سے نہیں بلکہ میر میرا، پیر پیرا، دستگیرہ، غوث سمدانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شیخ لاسانی، شہباز لامکانی، پیر بے نظیر، دستگیر روشن ضمیر، سلطان الشیخ ابو محمد بحی الدین عبد القادر جیلانی بڑے پیر کے ساتھ ہے۔ اور جس کا رشتہ بڑے پیر سے ہو جائے امام عشق و محبت کہتے ہیں مرغ سب بولتے ہیں، بول کے چپ رہتے ہیں، حاصل ایک نوا سنج رہے گا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے وہ لاڈلا بیٹا تیرا، ہمیشہ سچ کے ساتھ رہنا۔ یاد رکھیے جب حضرت امام احمد ابن حنبل پر پہڑا کوڑا لگایا گیا تو آپ سے کہا ایک مرتبہ کان ہی میں کہہ دو کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ آپ نے فرمایا کان میں کہنے کی بات کہتے ہو، میں اپنے دل کے اندر بھی کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، بلکہ قرآن کل بھی اللہ کا کلام تھا، آج بھی اللہ کا کلام ہے۔
اس نے دوسرا کوڑا مارا، کہا امام احمد ابن حنبل تمہاری پیٹھ پر سے چمڑی نکل رہی ہے، اب بھی تو بول دو، قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ مگر امام احمد ابن حنبل یہ پیغام امن و صدا دے رہے تھے کہ آئین چوا مردی حق کوئی و بے باقی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ ہم وہ نہیں ہیں جو موت کے فندے سے ڈر جائے، ہم وہ نہیں ہے جو موت کے کوڑے سے ڈر جائے، ہم وہ نہیں ہے جو حالات کے گرداب سے ڈر جائے، ہم وہ نہیں ہے جو امتداد زمانہ سے ڈر جائے، ہم وہ نہیں ہے جو ستم ظریفیوں سے ڈر جائے، ہم وہ نہیں ہے جو کسی ظالم کے ظلم سے ڈر جائے، ہم وہ نہیں ہے جو ظلم و جبر و وفا کی ظلم و جبر کی آندھیوں سے ڈر جائے۔ ارے ہم تو اپنا چراغ بھی جلاتے ہیں تو آندھیوں میں جلاتے ہیں، ہم تو اپنے دیپ بھی جلاتے ہیں تو طوفانوں میں جلاتے ہیں، ہم تو سمندروں میں بھی راستہ بناتے ہیں، بشرطے کی کئی سو سال ہو گئے ہم نے اپنا ماضی کھو دیا ہے، ہم نے اپنے بزرگوں سے اپنا رشتہ محبت کمزور کر دیا ہے، ہمارا رشتہ محبت دنیا کے نام نہاد لوگوں سے تو مضبوط ہو چکا ہے مگر خالص سے کمزور ہو چکا ہے، عمار و یاسر سے کمزور ہو چکا ہے، عبداللہ ابن مسعود سے ہمارا رشتہ کمزور ہو چکا ہے، محمد ابن قاسم سے ہم نے اپنے رشتہ محبت کو توڑ لیا ہے۔ اب کسی صلاح الدین ایوبی کا نام تو ہم کبھی سنتے ہیں تو بس سن کے رہ جاتے ہیں، ہمارا رشتہ صلاح الدین سے بھی ٹوٹ چکا ہے، ہمارا رشتہ وقت کے غزنوی سے بھی ٹوٹ چکا ہے، ہمارا رشتہ وقت کے سید سالار مسعود قاضی سے بھی ٹوٹ چکا ہے۔ یاد رکھیے جس کا رشتہ اس کے ماضی سے ٹوٹ جاتا ہے وہ قوم برباد کر دی جاتی ہے، وہ قوم تباہ کر دی جاتی ہے، وہ قوم زمین کے اندر دفن کر دی جاتی ہے۔ اے اسلام کی غیرت مند بیٹیوں، اگر تم چاہتی ہو کہ نظام اسلام کو اونچا کرو تو پھر وقت کی زینب بن کر کے آگے بڑھو، وقت کی صغرا بن کر کے آگے بڑھو، وقت کی زینب کبریٰ بن کر کے آگے بڑھو، وقت کی سکینہ بن کے آگے بڑھو، وقت کی جویریہ بن کے آگے بڑھو، وقت کی عائشہ بن کر کے آگے بڑھو، وقت کی خدیجہ بن کے آگے بڑھو۔ کہ جب جان کی بات آئی تو جان نکالنے کے لیے تیار ہو جاؤ، جب مال کی بات آئی تو مال دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یاد رکھو اسلام کی بیٹیوں، آج وقت ہے، ضرورت ہے کہ تمہاری گود میں کوئی مجاہد کھیلے، آج وقت کو ضرورت ہے کہ تمہارے گود میں کوئی اسلام کا سچا ترجمان کھیلے۔ آج پھر بھی وقت یاد رکھ رہا ہے کہ کوئی مجدد امام احمد رضا کی شکل میں عشق و محبت کا دستور دینے والا تمہاری گود میں کھیلے۔ میں یہ چاہتا ہوں، اس لیے ضروری اس چیز کی ہے، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری گود میں کسی مفتی اعظم ہند کا تقویٰ پروان چڑھے، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری گود میں حجت الاسلام کا علم و فضل بولے، اگر تم چاہتی ہو کہ مجاہد ملت کی حق بیانی اور حق کوئی دشمنوں کے سر پر چڑھ کر کے بولے، تو یاد رکھو تمہیں بھی مجاہد ملت کی ماں بننا پڑے گا، تمہیں بھی حجت الاسلام کی ماں بننا پڑے گا، تمہیں بھی مفتی اعظم ہند کی ماں بننا پڑے گا، تمہیں بھی وقت کے امام احمد رضا کی ماں بننا پڑے گا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا بیٹا ڈاکوؤں کے مقابلے میں سچ بولنے کی جرات کرے تو تمہیں بھی عبد القادر جیلانی کی ماں بننا پڑے گا، تمہیں بھی غوث اعظم کی والدہ بن کر کے ایک نیا رول نبھانا پڑے گا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا بیٹا بھی وقت کے پرتھوی راج چوہان کے سامنے کھڑا ہو کر کے ظلم و جبر و استبداد کی آندھیوں کو روک دے اور ظلم کے طاغوتی سینے میں کیل ٹھوک دے، تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ تم نے اپنی گود میں کسی ایسے ویسے کو پروان چڑھانا ہوگا، تمہیں اپنی گود میں معین الدین کو طہارت کا خون پلانا ہوگا، صداقت کا سبق پڑھانا ہوگا۔ جب اپنی گود میں تم وقت کے معین کو کھلاتے ہوئے صداقت اور امانت کا سبق پڑھاؤ گی تو یہ بیٹا معین الدین وقت کے جوگی جے پال کو کبھی عبداللہ بیابانی کی شکل عطا کرے گا اور کبھی وقت کے پرتھوی راج چوہان کو، دشمنان اسلام کو کسی غوری کے ہاتھوں میں پابا سلاسل کر کے دنیا کو بتا دے گا کہ جب بھی اللہ سے، بزرگان دین سے کوئی ٹکراتا ہے تو ہر ظالم کا یہی حشر ہونا ہے، ہر ظالم کا یہی انجام ہونا ہے۔ آج کی تقریر کا میں یہ خلاصہ آپ کی نگاہوں کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ جانتے ہو یہ جرات کہاں سے آتی ہے، یہ طاقت کہاں سے آتی ہے، یہ پاور کہاں سے آتی ہے؟ یہ پاور کا سینٹر کوئی اور نہیں ہے، مدینہ طیبہ ہے۔ بولو سبحان اللہ۔
یہ پاور کا سینٹر مدینہ طیبہ ہے، یہ ہمارا سب سے بڑا پاور مدینہ طیبہ ہے، ہمارا سب سے بڑا ٹرانسفارمر مدینہ طیبہ کی سرزمین ہے۔ جب تک ہمارا رشتہ مدینہ طیبہ کی سرزمین سے مضبوط تھا تو 313 بھی تھے تو ہم کامیاب تھے، 1000 بھی تھے تو ہم کامیاب تھے، 12000 بھی تھے ہم کامیاب تھے، 3000 تھے ہم کامیاب تھے، خندق میں ہم کامیاب تھے، موتا میں ہم کامیاب تھے، یرموک میں ہم کامیاب تھے، قادسیہ میں ہم کامیاب تھے، ایران میں ہم کامیاب تھے، اور اتنے کامیاب تھے کہ وقت کا عمر ابن خطاب مدینہ المنورہ کے منبر پر چڑھتا ہے اور چڑھنے کے بعد یہ کہتا ہے یا ساری الجبل، یا ساری الجبل، یا ساری الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے چلے جاؤ۔ حضرت گرامی وقار عقل حیران ہے کہ عمر خطبہ دیتے دیتے اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے چلے جاؤ، یہ بات کیا ہے؟ لیکن اس بات کو صحابہ کرام اتنا نہیں سمجھے جتنا مولائے کائنات نے سمجھا۔ کسی نے پوچھا کہ عمر یہ پہاڑ کے پیچھے جانے کی بات کیا ہے؟ مولا علی نے فرمایا یہ ایک راز ہے جو وقت آنے پر خود ہی کھول دے گا۔ چنانچہ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ جب واپس آئے تو کہا خلیفۃ المسلمین اسلام کی فتح مبارک ہو، کامیابی مبارک ہو۔ اس دن ہم دشمنوں سے گھرے ہوئے تھے، اگر آپ نے یا ساری الجبل نہ کہا ہوتا تو ہم شکست ہمارا مقدر ہوتی، لیکن آپ کے ایک جملے نے ہمیں کامیابی کے دہلیز پر پہنچا دیا۔ یہ تھے ہمارے آبا و اجداد، یہ تھے غلامان مصطفیٰ، یہ تھے عاشقان مصطفیٰ جو مدینے سے بیٹھ کر کے خط لکھے تو دریائے نیل کی لہریں جاری ہو جائے، جو مدینے میں بیٹھ کر کے خط لکھے تو مدینے کی طرف آتی ہوئی آنکھ سرد ہو جائے۔ حضرات گرامی وقار یہ عالم تھا بزرگان دین کا، یہ عالم تھا رسول اللہ کے جانثاروں کا، یہ عالم تھا بلال حبشی کا۔ آج پہچاننے کی ضرورت ہے، سوچ کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو تربیت دو اور ایسی تربیت دو جس میں ان کی روح سنورے، ان کی باڈی کے لیے اگر آپ کیلا کھلاتے ہو سبحان اللہ، سیب کھلاتے ہو سبحان اللہ، مگر ان کی روح کی تعلیم کے لیے کسی باصحبت بارگاہ کو بھی چنو، کسی اچھے عالم کی بارگاہ کو بھی چنے، کسی باعمل عالم کی بارگاہ کو چنو۔ کہا بیٹے اگر 10 گھنٹہ تو میرے پاس رہتا ہے تو 2 گھنٹہ کسی عالم کامل کی پاس چلا جا، کسی عالم باعمل کے پاس چلا جا تاکہ تیرے دل کی صفائی ہو جائے۔ اے اسلام کی بیٹیوں، تمہیں اگر کہیں جانے کا وقت نہیں ملتا تو تمہاری نفس کی اصلاح کے لیے قرآن موجود ہے، تمہارے نفس کی اصلاح کے لیے رسول اللہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کی وہ تسبیحات مقدسہ موجود ہے۔ 33 بار سبحان اللہ پڑھو، 33 بار الحمدللہ پڑھو، 34 بار اللہ اکبر پڑھو، انشاءاللہ دل پاک ہوگا۔ نمازوں کو ٹھنڈک بناؤ، عشق کے دستور پر چلو اور رسول اللہ کی بیٹیوں کا قصہ سنو، آقا کریم کی شہزادیوں کے مصائب اور آلام کو پڑھو کہ کتنی تکلیفیں گزرنے کے باوجود بھی نہ رب سے شکوہ کیا۔ ہے سلطان دارین کی بیٹی، ہے سلطان کونین کی بیٹی، ہے مصطفیٰ جان رحمت کی بیٹی، شہنشاہ عالم کی بیٹی ہے، 18,000 عالم جن کی قلمرو میں ہے۔ اگر سورج کو اشارہ کر دے تو سورج بھی سلام کرنے کے لیے در مصطفیٰ پہ موجود ہو جاتا ہے، چاند کو اشارہ کر دے تو 2 ٹکڑے ہو کر کے کھلونا بن کر کے مصطفیٰ کی گود میں پہنچ کر کے مصطفیٰ کی رضا دیکھتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں ستاروں کی انجمن دیکھتا ہوں تو مصطفیٰ کی انگلیوں کا اشارہ دیکھو، پہاڑوں کو دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کا اشارہ دیکھو، یہ سب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ لہٰذا اگر اپنی بیٹیوں کو اچھا بنانا چاہتے ہو تو کسی دنیا دار کو اپنی بیٹیوں کا آئیڈیل مت بناؤ، کسی ماڈرن عورت کو اپنی بیٹیوں کو آئیڈیل مت بناؤ، فلمی اس دنیا سے تعلق رکھنے والی ہالی ووڈ بالی ووڈ کی ننگی بیشیاؤں اور طوائفوں کو اپنی بیٹیوں کا آئیڈیل نہ بناؤ۔ اگر آئیڈیل بنانا ہے تو 70,000 حوریں جس کا استقبال میدان محشر میں کرتی ہے اس سیدہ فاطمہ کو اپنی بیٹیوں، اسلام کی بیٹیوں اپنا آئیڈیل بناؤ۔ پڑھو سیدہ فاطمہ کو جو 3 دن بھوکے رہ کر کے بھی اپنے بابا مصطفیٰ کی بارگاہ میں یہ نہیں کہتی ہے کہ بابا آج روٹی نہیں ملی ہے، بلکہ جب بھی بابا سے ملتی ہے صبر کے آنسو ہوتے ہیں اور شکر کے کلمے ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے گاؤں میں بھی انقلاب پیدا ہو جائے تو مسلمانوں
اسلام کی بیٹیوں، اپنے کو صبر اور شکر سے باندھ لو، اپنی روح کو طاقتور کرو۔ امام احمد ابن حنبل کا یہ واقعہ سنا کے میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں۔ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بڑی عرفہ و اعلیٰ ہے، کوڑے کھاتے گئے، مگر آپ نے یہ نہیں کہا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، بلکہ یہی کہا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ظالم کا ظلم تھک گیا، اس کے جبروتی ہاتھ تھک گئے، اس کے طاغوتی ہاتھ تھک گئے، اس کے شیطانی ہاتھ تھک گئے، مگر حق کی زبان نہیں تھکی، حق کے کلمے نہیں تھکے، حق بولنے والا نہیں تھکا۔ ظلم کو تھکنا ہی تھا۔ ہندوستان کا ظالم ہو وہ بھی تھکے گا، دنیا کا کوئی بھی ظالم ہو وہ بھی تھکے گا، بشرطے کہ اپنے اندر استقامت اور عزیمت کے پھول کھلاؤ۔ جب تم استقامت اور عزیمت کے پھول کھلاؤ گے تو ظلم کی یہ رسیاں ایک دن نیست و نابود ہو کر کے جل جائیں گی، اور ظلم کا خاتمہ ہونا ہی ہے، کیونکہ اللہ نے ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ بنایا ہے اور ہر ابو جہل کے لیے ایک محمد کا غلام ضرور بنایا ہے۔ حضرات گرامی وقار، امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے سناٹے میں تشریف لے جا رہے تھے، دور کا سفر تھا، آپ تھک گئے اور تھکنے کے بعد ایک مسجد میں لیٹے۔ جیسے ہی لیٹے تھے چوکیدار نے آپ کو اٹھایا، بولے یہاں سے بھاگو۔ حضرت امام احمد ابن حنبل نکلے اور مسجد کے دروازے پر آپ لیٹ گئے۔ چوکیدار نے آپ کو گھسیٹا اور گھسیٹنے کے بعد باہر کر دیا۔ امام احمد ابن حنبل نے فرمایا مولا تیرا بندہ احمد اتنا ناکارہ ہے کہ تجھے تیرے سجدے کی جگہ بھی اسے میسر نہیں، تیرا گھر بھی اسے میسر نہیں۔ مسجد کے اندر تھا تب بھی نکالا گیا، مسجد کے باہر تھا تب بھی نکالا گیا، لیکن مشیت مسکرا رہی تھی، قدرت کچھ راز کھولنے والی تھی۔ اتنے میں ایک شخص کا گزر ہوا، رات کا آخری پہر تھا، اس نے امام احمد ابن حنبل کا ہاتھ پکڑا اور کہا میرے ساتھ چلیے۔ امام احمد ابن حنبل گئے، اس کے گھر میں گئے، لیکن اس نے کیا دیکھا امام احمد ابن حنبل نے کہ جب ہاتھ پکڑا تھا تب بھی کچھ پڑھ رہا تھا، جب گھر کے اندر داخل ہوا تب بھی کچھ پڑھ رہا تھا، جب بستر لگاتا ہے تب بھی کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے، جب کھانا کھلاتا ہے تب بھی کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے، جب سونے کے لیے حضرت امام احمد ابن حنبل کو اشارہ کرتا ہے تب بھی کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے۔ آپ نے کہا میرے سونے سے پہلے اس راز پر سے پردہ اٹھا دے کہ آخر تو اپنی زبان سے پڑھ کیا رہا ہے۔ اس نے کہا حضور میں کچھ اور نہیں پڑھ رہا، بس استغفار کر رہا ہوں، استغفر اللہ ربی من جمیع ما کرہ اللہ قولا فعلا سمیعا ناظرا ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگ رہا ہوں، اپنے آپ گناہوں کی توبہ کر رہا ہوں، اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں جلسہ سننے، بہت سارے لوگ آئے تھے چلے گئے، لیکن ایک بات بتاؤ اس جلسے کے بعد کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو فجر کی نماز ادا کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے؟ جلسہ آپ کا اسی وقت مکمل ہوگا جب جلسے کے ساتھ ساتھ آپ خدا کے در کو نہ چھوڑیں، خدا کے گھر کو نہ چھوڑیں۔ اگر رسول اللہ کا در میلاد مصطفیٰ ہے تو خدا کا گھر مسجد ہے، نہ اس در کو کبھی چھوڑنا ہے نہ اس گھر کو کبھی چھوڑنا ہے۔ جب تک گھر اور گھر دونوں سے رشتہ مضبوط ہوگا دنیا کی ساری طاقتیں آپ کو سلام کریں گی، دنیا کے سارے وصول آپ کے قدموں میں ہوں گے۔ در کو بھی اپنانا یہی سنیت ہے کہ سنی در کو بھی نہیں چھوڑتا اور سنی گھر کو بھی نہیں چھوڑتا، لہذا در اور گھر دونوں سے اپنا رشتہ محبت مضبوط کر لو۔ حضرات گرامی وقار اپنے آپ پر محاسبہ کیا کرو، پوچھا کرو اپنے تعلق سے کہ صبح سے شام تک کتنے گناہ کیے ہیں اور کتنے نیکیاں کی ہیں، کتنا کام جہنم میں جانے والا کیا ہے اور کتنا کام جنت میں جانے والا کیا ہے۔ اگر جنتی کام زیادہ لگنے لگے تو سمجھ لو اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے، اللہ تم سے راضی ہے، اللہ تم سے خوش ہے۔ اور اگر تمہارے عمل جہنمیوں والے زیادہ ہیں، گناہ زیادہ ہیں، تو یہ سوچو کہ تمہارا رب تم سے روٹھ گیا ہے، تمہارا پیدا کرنے والا تم سے ناراض ہو گیا ہے، تمہارا حکم الحاکمین تم سے ناراض ہو گیا ہے۔ تو دوڑو اپنے رب کی
طرف اور سچے دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، کیونکہ وہ انہ هو التواب الرحیم، وہ توبہ قبول کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آخر کیا پڑھ رہے تھے؟ اس نے کہا استغفار پڑھ رہا تھا۔ کہا کیا استغفار سے تمہاری ساری دعائیں اللہ قبول کر لیتا ہے؟ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ استغفار سے اللہ تمہاری ساری دعائیں قبول کر لیتا ہے؟ اس نے کہا حضور اللہ ساری دعائیں قبول کرتا ہے مگر ایک دعا آج تک قبول نہیں ہوئی ہے۔ کہا کیا؟ کہا میں ہر دعا میں یہی مانگتا ہوں کہ مولا وقت کے امام احمد ابن حنبل سے موت سے پہلے میری ملاقات کرا دے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں مرنے سے پہلے امام احمد ابن حنبل سے ملاقات کراؤں۔ آپ مسکرا کے کہنے لگے دیکھو تیرے استغفار نے مجھے مسجد کے دروازے سے گھسیٹ کر تیرے مکان تک رب العالمین نے مجھے پہنچا دیا ہے، اب اور کیا چاہتا ہے؟ تیرے استغفار میں اتنی پاور ہے کہ مجھے مسجد کے دروازے سے اٹھا کر کے تیرے گھر کی ڈیوڑی تک لا کر کے پہنچایا گیا، اور کیا چاہتا ہے؟ تو دوستو آپ استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، اپنے گناہوں پہ نادم ہو، شرمندہ ہو، اور ایک میسج اپنی روح کو طاقتور کرو۔ اپنا جسم کمزور ہوتا ہے چلے گا مگر روح طاقتور ہوگی تو آپ یہاں بھی طاقتور ہوں گے وہاں بھی طاقتور ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ مجھے اس تقریر پر پہلے خود عمل کی توفیق عطا فرما، بعدہ آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، اس گھر گاؤں والوں پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما دے، ظالمین کے ظلم سے، حاسدین کی حسد سے، دشمنوں کی دشمنی سے اللہ ان سب کی ہم سب کی حفاظت فرما دے، ہمارے مدارس کی، ہمارے مکاتب کی، ہماری مساجد کی مولا حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ظالموں کو ان کے ظلم میں اور قہر میں گرفتار فرما دے اور ان ظالموں کو خاکستر فرما دے۔ یار صحبت زندہ باقی، والسلام علی من اتبع الہدی۔ ناکام بگولا مستر ہے، کچھ خاک سہی آباد سہی، ایک وجہ تو ہے ایک رقص تو ہے، بے چین سہی برباد سہی۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ والسلام۔ یا نبی سلام علیکہ یا رسول، یا حبیب سلام علیکہ صلوات، حبیبی یا رسول اللہ علیکہ السلام۔ کوئی چاہتا ہے بہشت کو، کوئی چاہتا ہے نجات کو، میں تمہیں کو چاہوں خدا کرے میری اس دعا کا سلام لو، یا نبی سلام، یا رسول سلام۔